کہا ہاں یہ تو بیچارہ بہت غریب ہے، بہت رو رہا ہے، خود کو اذیت دے رہا ہے۔ کہا اے دوست چلے رسول خدا کی دربار میں، چلو چلتے ہیں، رسول خدا رحمت للعالمین ہے، تجھے معاف کریں گے۔ کہا ایسے نہیں جانا، یہ رسی لو، میرے ہاتھوں کو میری گردنوں کے پیچھے باندھو، میں ایسے رسول خدا کی دربار میں جانا چاہتا ہوں جیسے بھاگے ہوئے غلام مالک کے بارگاہ میں واپس آتے ہیں، مجھے ایسے گھسیٹ کے لے جاؤ۔ اس نے دوست نے نہیں مانا، مگر اس کے اصرار کی وجہ سے اس نے اس کی گردن میں رسی باندھی اور لے جانے لگے۔ کہاں؟ رسول خدا کی دربار میں۔ یہ صحابی بھی مشہور تھے، تو اس صحابی کو دوسرے صحابی دیکھنے لگے، ارے یہ کون آ رہا ہے، اس کی رسیاں کیوں باندھی ہیں؟ جب لوگوں کو پتہ چل رہا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے، سب کہہ رہے تھے ہٹ جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، تو نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کا عذاب تم پہ نازل نہ ہو جائے۔ تو ابھی یہ جا رہا ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اسی دوران اس کی چھوٹی سی بچی تھی، بچی نے آ کے کہا بابا یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے بچی سے کہا اے بیٹی، یہ دنیا میں گنہگاروں کی سزا ہے، گنہگاروں کا انجام دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ چلتا گیا رسول خدا کی دربار میں پہنچا۔ رسول خدا نے جیسے سنا اس نے یہ گناہ کیا ہے، رسول خدا نے کہا واپس ادھر ہی چلا جا، میں وحی کے انتظار میں ہوں، جب مجھ پہ وحی نازل ہو جائے گی میں تمہیں بتاؤں گا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ شخص واپس ادھر گیا، رونے لگا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد رسول خدا پہ وحی نازل ہوئی کہ اس شخص کو لوٹا دو۔ وہ توبہ کر کے، خدا نے کہا کہ وہ توبہ کر کے میرا محبوب بن چکا ہے۔ اب رسول خدا نے سلمان اور مولا علی علیہ السلام کو بھیجا اس شخص کو لے کر آئے۔ جب جا کے دیکھا وہ شخص توبہ کر رہا تھا، کہا مولا علی علیہ السلام نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے، کہا مبارک ہو، تمہاری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، رسول خدا تمہیں بلا رہے ہیں۔ شام کا وقت تھا، جلدی سے یہ گئے، جب مسجد میں گئے رسول خدا نماز عشاء پڑھا رہے تھے، تو اس نے بھی رسول خدا کے پیچھے نماز عشاء پڑھنی شروع کر دی۔ اب رسول خدا نے نماز عشاء میں الحمد کے بعد سورہ الہاکم التکاثر شروع کی۔ اب رسول خدا نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، الہاکم التکاثر کے جملے رسول خدا کی زبان سے نکلے، اس گنہگار نے چیخیں بلند کی۔ الہاکم التکاثر کی معنی کیا ہے؟ یعنی دنیا نے انسانوں کو معمولی چیزوں پہ اتنا مشغول کر دیا ہے، اتنا مصروف کر دیا ہے کہ وہ اصل چیز کو بھلا چکے ہیں۔ الہاکم التکاثر جیسے کہا رسول خدا نے، ایک بلند آواز سے اس نے چیخ بلند کی، اور پھر کہا حتی زرتم المقابر، اور انسان تب تک نہیں جاگے گا جب تک اس کی پیٹھ قبروں پہ نہیں لگے گی۔ تو پھر دوسری چیخ اس نے بلند کی، اور پھر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، نہیں تم نہیں جانو گے، تم پھر بھی نہیں جان سکو گے مگر یہ کہ جب تک قبر میں پہنچو۔ پھر تیسری اس کی چیخ بلند ہوئی، اور پھر زمین پہ گر گیا۔ نماز ختم ہوئی صحابیوں کی، جیسے آ کے اس کو رسول خدا نے کہا پانی لے کر آئے۔ پانی جب چھڑکا، دیکھا نہیں یہ حقیقی توبہ کرنے والا تھا، اس کی روح پرواز ہو چکی تھی۔ یہ حقیقی توبہ ہے۔ حقیقی توبہ یہی ہے کہ انسان چھوٹا گناہ کرے اس کو اتنا بڑا سمجھے، کیونکہ مولا نے خدا بزرگ کو کہا تھا بزرگ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا خود بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے گناہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اتنا رویا، اتنا دکھ خود پہ اپنے ذہن پہ ڈال دیا کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہی دعا جس کا نام ابھی حمد الشمالی ہے، اس میں ہم کیا بولتے ہیں، خدا سے کیسے بات کرتے ہیں۔ مولا نے مناجات کا طریقہ سکھایا۔ مولا نے کہا کہو لست اتکل فی النجات من عقابک علی اعمالنا بل بفضلک علینا لانک اہل التقوی۔ مالک کبھی بھی میں اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ یہ میرے اعمال، یہ میری نمازیں، یہ میرے روزے، یہ میرے نیک عمل مجھے تیری آگ سے بچائیں گے، بس اور صرف میں تیرے فضل پہ امید رکھتا ہوں۔ میری اعمال میں تو کوئی جان نہیں، میں تیرے کرم پہ امید رکھتا ہوں۔ یہ تیرا کرم ہے جو مجھے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ وتعفو، اور مولا فرماتے ہیں تبدئ بالاحسان نعما وتعفو عن الذنب کرما۔ مالک تو نعمت نازل کر کے احسان کی ابتدا کرتا ہے، وتعفو عن الذنب کرما، اور میرے گناہوں کو معاف کر کے کرم کی انتہا کرتا ہے۔ فما ندری ما نشکرو اجمیل ما تسترو۔ مالک مجھے معلوم نہیں کس شے کا تیری بارگاہ میں شکر ادا کروں، کیا اس شے کا شکر ادا کروں، اس اچھی چیزوں کا شکر ادا کروں جو تو نے معاشرے میں پھیلا دی ہے۔ لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں التماس دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا ان اچھی چیزوں کے بارے میں تیرا شکر ادا کروں، ام قبیح ما تسترو، یا ان بری چیزوں کا شکر ادا کروں جس کو تو نے چھپائے رکھا ہے، ان برے گناہوں کا شکر ادا کروں جن کو تو نے چھپائے رکھا ہے۔ یا حبیب من تحبب الیہ، اے میرے اللہ تو اس کا حبیب ہے، تو اس سے پیار کرتا ہے جو تجھ سے پیار کرتا ہے۔
کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعائیں رمضان میں پڑھیں۔ اور جو دوسرا در ہے ہمارے لیے، ہماری مغفرت کا جو در ہے، ایک توبہ اور ایک اہل بیت کا در، اور ایک کربلا والوں کا جو در ہے وہ ہمارے لیے توبہ کا سامان ہے، وہ ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہے۔ یاد رکھیے یہ کربلا والے ہیں جو ہمارے لیے مغفرت کا سامان بن سکتے ہیں۔ یقین جانیے خدا بڑا رحمان اور رحیم ہے، خدا بڑی جلدی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر خدا کو ہمیں معاف نہ کرنا ہوتا تو یہ رمضان کے مہینے میں ہمیں زندہ نہ رکھتا، ہمیں یہاں آنے کی توفیق نہ دیتا۔ اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا یہ رمضان کے مہینے کو خلق نہ کرتا۔ اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا تو مولا حسین کو خلق نہ کرتا۔ اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا ننھے سے مجاہد علی اصغر کو خلق نہ کرتا۔ اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا 4 برس کی سکینہ کو خلق نہ کرتا۔ آئیے خدا کے بارگاہ میں آج اس 4 برس کی بی بی حضرت سکینہ کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں، کہیں ہماری مغفرت ہو جائے۔ عزیزو، شام غریبہ تھی، حضرت بی بی زینب نے بچوں کو گنا تو دیکھا سکینہ نہیں ہے۔ ام کلثوم کو اٹھایا، کہا کلثوم بہن سکینہ نہیں ہے۔ بھائی حسین نے جاتے ہوئے وصیت کی تھی، بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، سکینہ نہیں ہے۔ اب علی کی بیٹیاں چلی مقتل کی طرف، علی کی بیٹیاں مقتل میں آ گئیں، سکینہ کی تلاش میں ہیں۔ شاید کسی نے کہا ہو سکینہ کو شمر نے تماچے مارے، شاید سکینہ چچا عباس کے پاس چلی گئی ہوگی۔ دونوں علی کی بیٹیاں فرات کے کنارے چلی گئیں، کیا دیکھا علی کا شیر بازو کٹا کے سو رہا ہے، مگر سکینہ نہیں ملی۔ پھر علی کی بیٹیاں چلتی گئیں، آواز دے رہی ہے سکینہ تم کہاں ہو؟ اس لمحے میں حضرت زینب کی نظر ایک لاش پہ پڑی جو برچھی کھا کے سو رہی تھی۔ کیا دیکھا؟ جوان علی اکبر کی جوانی ریت پہ سو رہی ہے، مگر سکینہ نہیں ملی۔ اور آگے گئیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت زینب کی نظر ایک لاش پہ پڑی جس میں کوئی سر نہ تھا، اور سکینہ اس لاش کے سینے پہ سو رہی تھی۔ حضرت بی بی زینب آگے بڑھی، سکینہ کو اٹھائیں یا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، آہستہ بولو بہن زینب، ابھی ابھی میری بیٹی رو رو کے سوئی ہے۔ حضرت بی بی زینب نے بعد میں سکینہ کو جگایا، کہا بیٹا سکینہ لاش تو سر سے پہچانی جاتی ہے، تو نے بابا کی لاش کیسے پہچانی؟ حضرت بی بی سکینہ نے کہا پھپھی جان مجھے شمر نے تماچے مارے، مجھے نیند آ رہی تھی، میں مقتل کی طرف نکل گئی، میں نے کہا بابا مجھے نیند آ رہی ہے، میں اس خاک پہ سونے کی عادی نہیں، میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی ہوں۔ یا ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ، آجا میری بیٹی، او میرے سینے پہ سو جا، آجا میری تھکی ہوئی بیٹی، میرے سینے پہ سو جا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسینقلب الذین منقلب ینقلبون۔ خدایا ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمیں توفیق عبادت عطا فرما، خدایا تب تک موت نہ دینا جب تک ہم اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر لیں، خدایا تب تک موت نہ دینا جب تک ہماری گنہگار آنکھیں توبہ کر کے چہرہ پر نور امام زمانہ کی زیارت نہ کر لیں۔ خدایا ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمیں ہاتھوں کے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہماری آنکھوں کے گناہ حرام کی طرف دیکھنے سے تمام آنکھوں کے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما،
خدایا ہمیں کان کے گناہوں سے اور غنا تمام کان کے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے جوانوں کو توبہ اور مغفرت کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری خواتین کو حیا اور عفت کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے بزرگوں کو صبر اور استقامت کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے علماء کو زہد اور نصیحت کی توفیق عطا فرما. خدایا دنیا کے تمام مشکلات کے حل کے لیے مسیح جہان امام زمانہ کی جلد از جلد حضور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع